بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ شیخ الحرم والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں خاک، فرماتے تھے کہ کسی وقت دل نہیں چاہتا ذکر کا، کیا چار تسبیحاں، کیا ہو رہا ہے اس سے، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ بچہ روز بڑا ہوتا ہے لیکن ماں روز فیتا لگائے تو مایوس ہو جائے گی۔ گرمی کا موسم ہے، درختوں میں پانی ڈالا، 1 گھنٹے کے بعد باغ والا مالک کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے پانی ڈالا ہی نہیں؟ ڈالا ہے لیکن وہ سوکھ گیا نا، جڑوں تک تو پہنچ گیا، نظر نہیں آ رہا۔ وہ درخت 1 منٹ میں اگا ہے، اللہ کی طاقت ہے، ناممکن نہیں ہے۔ پھل آ جائے، یہ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ظاہر کی ہیں، اور جو باطن کو فائدہ ہوتا ہے ذکر، تلاوت، نیکیوں سے، وہ پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ رمضان ہمارا گناہوں میں گزر گیا، یا رمضان تقویٰ سے گزرا، اس کے بعد ہم نے حق ادا نہیں کیا، اب کچھ ہوا ہی نہیں، مایوسی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو وہ اندر اندر کام شروع ہو جاتا ہے، چاہے پانی ہو چاہے شربت ہو، اندر اندر کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ غذا اللہ کے حکم سے آنکھوں میں جا رہی ہے، اسی سے تو طاقت آ رہی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کان میں طاقت آ رہی ہے اس غذا کی، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کام چل رہا ہے سارا۔ تو فرمایا جب غذا کا، رزق کا یہ معاملہ ہے تو رزاق کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کبھی مایوس نہیں ہونا کہ میرا رمضان، یہ تو ہے کہ بھئی رمضان کا حق ادا نہیں ہوا، اور پچھلے مغفرت کرائی نہیں کرائی، کیا ہوا گڑبڑ، استغفار کریں گے۔ لیکن مایوس ہو جانا کہ فائدہ ہی نہیں ہوا رمضان میں کچھ ہمیں، حالانکہ اتنا فائدہ ہوا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے فائدے رمضان میں عطا فرما دیے، محسوس نہیں ہوتا۔ افطار کے موقع کا ثواب، سحری کا، قرآن پاک کو سنانا، کتنی چیزیں ہیں یہ۔ تو فرمایا اس طرح ذکر کے لیے کبھی کبھی دل میں آتا ہے کیا 4 تسبیحاں، نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بس کام کرنا ہے، کام میں لگے رہنا ہے، اور انجام کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ کام شروع کرنا مشکل ہے، ختم ہونا مشکل نہیں ہے، شروع کرنا مشکل ہے۔ اور فرمایا جیسے کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا کہ آج کتاب پڑھنے کا، 1 سطر پڑھ لو، 1 سطر پڑھ لو، ناغہ نہ کرو۔ اور یہ بار بار جو حضرت فرماتے تھے چلتے پھرتے ذکر پورا کر لو، الگ الگ تسبیح کر لو، تو اس کا مطلب یہ کم کر لو، مجبوری ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہم شوقیہ کم کر لیں گے۔ اس لیے یہ کبھی دل میں آئے گا کہ بھئی رمضان میں تو کچھ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، لیکن کام بن رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بنگلہ دیش میں سلام کرنے کا اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے سلام کرنے کا، کیا آپ سے عرض کروں۔ بعض لوگ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، ان کے دماغ میں یہ ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان کو۔ مفتی فرحان میاں جب تخصص کر رہے تھے تو بتایا، ابا استاد جی فرما رہے تھے کہ 99 ثبوت ہوں کفر کے اور ایک بھی نہ ہو مزید تو آپ کافر نہیں کہہ سکتے اس کو۔ سلام کا جواب بھی نہیں، سلام میں پہل بھی نہیں۔ حدیث پاک ہے کہ سلام کرنے والا، پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ میں تو خیر بنگلہ دیش کی بات کر رہا تھا۔ حضرت والا چہل قدمی فرماتے ہیں، شاہ عبد المدین بن حسین صاحب دامن برکاتہ، ایک پارک میں حضرت والا لے گیا ہمیں۔ وہ چاہے عورت بھی ہے، اور آپ تو تھے نا ساتھ میں، چاہے عورت بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپا کو دیکھ کر آپا آپ کا کھانا ہے پاپا، پھر مارنا ہے چھاپا۔ ایک اور بھی پائے ہوئے بڑا، آپ خیریت سے آپا، جزاک اللہ، آپ نے مجھے سلام کیا۔ اصل میں میرے اندر نور زیادہ ہے نا، اس لیے آپ نے سلام کیا ہے۔ آپ کے اندر نور زیادہ ہوگا تو میں آپ کو سلام کو میں پہل کروں گا۔ یار بڈھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، اور صرف پارک کی بات نہیں، ہم مسجد جا رہے ہیں حضرت والا کے ساتھ، تو جو ہم ابھی بولنے ہی والے ہیں تو پہلے ہی سلام کر لیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تو جیت جاؤں گا، سلام میں پہل میں کروں گا۔
تو پلر کے پیچھے چھپ گئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یہ سلام کرنا ہی چاہتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت والا کا مزاج تھا فجر کی نماز, بیان, ذکر, دعا, پھر سیر, پھر ناشتہ. صبح کی ہوا, حضرت فرمایا صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. تو حضرت والا کا یہ مزاج تھا. برطانیہ میں فرمایا بھائی آج چلنا ہے, پتہ کرو اس پارک میں کیا معاملہ ہے. پتہ حضرت یہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں بالکل سانڈ کی طرح, تو اس کو مسئلہ نہیں اس چیز کا. خیر حضرت والا تشریف لے گئے, ساری بات ہے, اتنے لوگ تو تھے بھی نہیں. تو سامنے سے ایک بڑھیا آ رہی تھی, اس کے ہاتھ میں 3-4 کتے تھے. تو حضرت سے گزرتے ہوئے کہا مارننگ. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کہ حضرت یہ کریے گڈ مارننگ. تو فرمایا آپ لوگوں کو گڈ مارننگ کا مطلب پتہ ہے؟ ہاں, انگریز دان سے جو وہاں رہنے والے ہیں ادب یہ ہوتا ہے, آپ فرما دیں حضرت. فرمایا گڈ کا مطلب اچھا, مار کا مطلب مار, ننگ کا مطلب ہے ننگا کر کے مار. اور ہمارا کیا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی کی دعا, رحمت کی دعا, برکت نہیں وبرکاتہ. اس میں دعائیں کتنی ہیں ایک دوسرے کو دینے میں, اور کتنا آسان سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بہت سے لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے, نہ سلام میں پہل, کہ وہ سمجھتے ہیں کافر ہیں, نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ. 99 ثبوتوں کفر کے ایک نہیں ہے, کافر نہیں کہہ سکتے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تکبر کے اندر ہوں. ابھی اچانک یاد آیا بنگلہ دیش کی بات, آپ بھی تھے ماشاءاللہ. کیا عرض کریں ماشاءاللہ, خاتون بھی سلام کر رہی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی بھائی. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. یہ بھی حضرت نے سکھایا تھا کہ کوئی کام کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی کھانا کھا رہا ہو سلام نہیں کرنا چاہیے, لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہے, تکلیف ہوگی. کیونکہ بچپن سے عادت ہے جواب دینے کی. وضو کوئی کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے. جج صاحب فیصلہ لکھ رہا ہے سلام نہیں کرنا ہے. تو ایسے کچھ باتوں کا خوب دھیان بھی رکھنا چاہیے. حضرت ہنس کے فرماتے تھے جج صاحب فیصلہ لکھ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کھٹ کھٹ ہو گیا, رہا کرنے کے بجائے پھانسی کا فیصلہ لیجیے. ہنساتے تھے حضرت والا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرت شاہ ابرک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھڑی اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ 1 منٹ پہلے پہنچے یا مسبوق ہو جائیں. گھڑی اس لیے ہے کہ میں کتنی دیر پہلے پہنچوں. گھڑی اس لیے ہے. ایک مثال ہے, یہ اسی مسجد میں, مسجد اشرف میں حضرت فرماتے تھے کہ کیا بات ہے آپ لوگ پہلی صف میں نہیں ہیں. محمد صاحب احمد برکاتہ فرماتے تھے اور جن کو ہم دنیا دار کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں اور بہت پہلے آئے ہوئے ہیں. یہ کام ہے دین کا, اور نماز دین کا کام نہیں ہے. جیسے درس نظامی کا امتحان تھا تو جو میرے متعلقین ہیں ان سے بھی کہا بار بار, ابھی اس کے بعد انہوں نے بتایا بھی کہ قرآن شریف کو ہاتھ تک نہیں لگایا. نماز تراویح کی پوری ہو گئی 15 17 18 19 جو بھی, اس کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. پڑھا ہی نہیں, حافظ قرآن ہاتھ لگائے نہ لگاؤ چلتے 15 منٹ میں 1 پارہ ہو جاتا ہے. تو شوق تڑپ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میں پہلی صف میں پہنچوں, سنتیں پڑھوں, کچھ دعا کر لوں, کچھ ذکر کر لوں, کچھ تلاوت کر لوں.
اس طرف دھیان ہے. حضرت مجھے موجودہ شیخ فرماتے تھے دامت برکاتہم، فرماتے ہیں دامت برکاتہم، اس کو ہم نہیں سمجھ رہے تلاوت کو. جیسے حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں کہ تلاوت کو اور دعا کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے. نفل نہ پڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ مدد فرمائیں گے. جب علم تو فرض کفایہ ہے، تقویٰ تو فرض عین ہے. تو اس تقویٰ کے اندر یہ بھی تو ہے کہ اللہ سے لو لگائی جائے، باتیں کی جائیں. پہلے آ جائے آدمی، 15 منٹ پہلے آ جائے، 20 منٹ پہلے آ جائے. ایک دوست ہیں اسد اللہ کر کے، پی آئی اے میں تھے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے. پیدل گیٹ نمبر 1 سے پیدل سب سے پہلے اس کونے میں نماز پڑھتے تھے. اور ہارٹ اب بائی پاس ہوا تھا، اللہ تم کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. آپ یقین کریں اذان سے بھی پہلے پہنچ جاتے تھے یہ. اور ابھی اور ہیں وہ طبیعت ناساز ہے، دعا کریں، ہمارے پڑوسی ہیں، اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ فرماتے ہیں پچھتانا پڑے گا، ایک دن پچھتانا پڑے گا کہ ہم نے باتیں نہیں کی اللہ سے، اللہ کا نام ہم نے نہیں لیا. کاش ہم پہلے آ جاتے مسجد میں. کاش اس تقویٰ اور اللہ کو خوش کرنے کی برکت سے علم میں بھی اضافہ ہوگا، دنیاوی امتحانات اور اس میں بھی اضافہ ہوگا، اس میں بھی فائدہ محسوس کریں گے ہم. اور پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو انسان کو یہ گناہ ہی نہیں لگتا. جب عادت ہو جاتی ہے تو مسبوق ہونے کی فکر نہیں ہوتی. جب عادت ہوتی ہے پہلی صف کی فکر نہیں ہوتی. جب یہ تو حضرت فرماتے تھے ٹریننگ سینٹر ہے مدرسہ، بن کر نکلیں تو اوروں کو بنانے کی فکر کریں. لیکن فرمایا جہاں سختیاں ہیں نماز وغیرہ کی، وہاں پر جب یہ تڑپ نہیں ہے تو خود جب جائیں گے تو کیا تڑپ ہوگی وہاں. اب جب عوام ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ سمجھدار ہے، تو پھر اس کی نقل شروع ہو جائے گی. ہم کو تو شارٹ کٹ چاہیے، اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے. ورنہ ولی اللہ صاحب، شاہ ولی اللہ، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں پھر دوبارہ دیر سے سونے لگیں کیا؟ اس کی فکر رکھنا ہے بھائی. اب ایک کو کہا تو 3 اور بیدار ہو گئے. کسی کا نام یہ یاد نام کرا دیا انہوں نے، باقی کے نام یاد نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تسبیح کے لیے بھی بار بار فرماتے تھے کہ تسبیح ہونی چاہیے ہاتھ میں. اور فرمایا جب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا باہر جاؤ وغیرہ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو کسی نے کہا حضرت ہم تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے. فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ وہ نیک سمجھیں، ہم نیک نہیں سمجھیں گے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن بڑی بات ہے. یہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو آدمی ذکر کر ہی لے گا. ایک عرب تھے، مجھے کتاب میں ہے کشکول معرفت میں، انہوں نے حضرت والا سے کہا، عرض کیا کہ آپ تسبیح آپ لوگ پڑھتے ہیں تو بدعت ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تسبیح کہاں تھی؟ تو پھر حضرت نے ان کو سمجھا کے ایک بات بتائی، حوالہ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا، اس میں گرہ لگی ہوئی تھی، اس پہ پڑھتے تھے. اور پھر جناب کوئی تسبیح کو کوئی انگلیوں میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو وہ اتنا خوش ہوئے، حضرت کو اس وقت میں 500 ریال ہدیہ کیے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت والا تو کوئی اب لیتے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سامنے کسی کی چلتی ہی نہیں، پھر آگے صدقہ کر دیں. تو حضرت مجدد نے کیا پیاری بات فرمائی کہ کیا وہ نیک سمجھیں، آپ اپنے کو نیک نہ سمجھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ. ہاں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بدعت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب دیکھیں تفصیل تو آپ علماء کو ہی پتہ ہوتی ہے. فرمایا کہ بدعت نام ہے احداث فی الدین اور ایک احداث للدین. اس مائک کو ہم دین نہیں سمجھتے،
دین کے لیے سمجھتے ہیں. تسبیح کو ہم دین نہیں سمجھتے، لیکن دین کے لیے ہے یہ، کہ ایسا نہیں کہ آپ کسی کو پکڑ لیں تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے، جو ضروری چیز نہیں ہے اس کو ضروری، لیکن اس کا فائدہ جو تسبیح رکھے گا اس کو پتہ چلے گا کیا فائدہ ہے اس کو. اسی طرح یہ لائٹ ہے، یہ چیز ہے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں جاہل لوگ کہتے ہیں ہوائی جہاز نہیں تھا، پیدل جاتے تھے، تو پیدل جو آپ بدعت کیوں کرتے ہو؟ بتائیے باپ. ایسی بہت، لیکن دو جملوں میں حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے 2 جملوں میں صاف کر دیا معاملہ. کیا اذان کے بعد آگے جملہ کلمے پڑھ لی، اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، اور کتنی چیزیں رسومات کی. اور پھر جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں رسومات وہ ٹھیک، باقی سوئم میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ بریانی ہے بھائی، بوٹیوں کی جنگ ہوگی. اب یہ اس کی تعداد بڑھائی. حضرت والا فرماتے تھے اللہ ان جیسے لوگوں کو ملتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کو دیوبند سے پیدل گنگو تشریف لے جاتے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ایک بار پھر وہ جمعے کے بعد پھر کھانا کھا کے واپس. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی محمود آج کیسے آ گئے؟ کہ حضرت میرا تو معمول ہے بھائی، گنگو میں عرس ہو رہا ہے، آپ نے ان کی تعداد بڑھائی. کہ حضرت میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. فرمایا مفتی محمود میرے پاس آنے والے عرس پر جانے والوں کا راستہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ کہ حضرت جی ایک ہے، آپ نے تعداد بڑھائی، فوراً گنگو خالی کر دیں. شیخ الہند 10 آرگیومنٹ دے سکتے تھے، لیکن جیسے ہی شیخ نے فرمایا واپس. گرمی، ایک طالب علم مل گئے کہ حضرت خرید واپس جا رہے ہیں. فرمایا حضرت نے یہ فرمایا ہے. حضرت یہ تو گھر میرا سامنے ہے، کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، کسی چیز پہ بھی عبداللہ اونڑ بس لگانے والے ہیں کھانا، تو آپ تشریف لے بس کھانا رکھنا. فرمایا نہیں، میرے شیخ نے فرمایا فوراً جاؤ. کہ حضرت کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا شیخ کا حکم ہے فوراً جاؤ. شربت؟ فرمایا فوراً جاؤ. کہ حضرت معافی کے ساتھ آپ یہاں کھانا کھائیں گے، شربت پئیں گے، تو کیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے گا؟ تو فرمایا ارے بدھو، غیب کا علم کس کو ہوتا ہے؟ لیکن جس رب کے لیے میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھا میں اسے ضرور پتہ چل جائے گا. اور فائدہ آسمان سے آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، باطن تباہ ہو جاتا ہے. انعام کیا ملا؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی متاثر ہو گئی تھی، تو نواب صاحب وقت لگا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کھانا لگائیں. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگے. فرمایا مفتی محمود کہاں؟ کہ حضرت وہ نواب ہے، پھر ایسا نہیں میں ایک طالب علم ہوں، اور ایسا نہیں کہ کچھ ان کے دل میں ہوگا. فرمایا کہ اگر اس کو کچھ ہوگا اسے کمرے میں بھجوا دوں گا، آپ میرے ساتھ کھائیں گے. ہمارا مرنا جینا ایک ساتھ ہے. مرنا کیا ہے؟ میری زندگی کا حاصل، تیری میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سینا تیرے سیکھا، تیرے سنگ در پر مرنا. جینا کیا ہے؟ فرض واجب سنت موقع تھا. مرنا کیا ہے؟ گناہ نہ کر کے نفس کو مارنا ہے. نفس خدرا کچھ جانے زندہ کن، خواجہ را کچھ تشت پورا بندہ کن. اے بھائی نفس کی حرام ڈیمانڈ نہ پوری کر، تو نفس مرے گا، تجھے ایک نئی حیات اللہ عطا فرمائیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ تجھ سے دین کا کام لیں گے. کیا کیا اپنے استاذ اور شیخ پر فدا ہونے کے واقعات. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، اچانک فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھے میں بھی آ رہا ہوں. دور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، وہاں گئے اور پایا پکڑ کے رونا شروع کر دیا. رو رہے حضرت نے رونے دیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رو رہے. بھائی وجہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو، وجہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو. کہ حضرت یہ جو جہاد ہوئے تھے اور ریشمی تحریک وغیرہ، اب آپ کے مسئلہ ہے گرفتاری کا اور ظلم کرنے کا، تو آپ مشورہ کر کے ہجرت کر کے مکہ شریف جا رہے ہیں. آپ میرے شیخ بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، میں تو محروم ہو جاؤں گا. فرمایا کہ آپ بخاری پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ محرومی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے دین کا کام تو ہو ہی رہا ہے. حضرت آپ تو نہیں ہوں گے نا رو رہے ہیں. فرمایا اچھا شاباش جائیں، جا کے پڑھائیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ اور شیخ کا اتنا فکر، مجھے کیا فکر ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے. اماں جی کون؟ محمود آیا ہے. کیا کام ہے؟ کہ حضرت کے جوتے ہوں گے؟ تو ہاں بھیج دیں گے. بچہ جوتے لے کر آیا، ٹوپی جیب میں، سر پر جوتے رکھ لیے اور رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ
میرا تو استاذ بھی نہیں ہے، میں تو شیخ بھی نہیں ہے، آپ تو ہے نا، آپ ان جوتوں کے صدقے مجھے محروم نہ فرمائیے گا۔ حضرت شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے ہمیں نورانی قاعدہ پڑھایا اس کا حق عالم سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ہمارے کو سبق سکھا کر دوزخ سے بچانے کا انتظام کر کے علم کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ تو قرآن پاک کے بعد ہی تو علم ہے پھر، لیکن دیکھیے ہمارے قرآن پاک کی کتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے۔ حالانکہ چڑھتے پھرتے حضرت فرماتے تھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک پارہ پڑھ لیں یا ایک دوسرے کو ایک پارہ سنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی فکر عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ آخر میں لائٹ بند کر لینا، مسجد کے دوست جو ہیں بند کر لیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ آپ مفتی فرحان میاں کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، عمر سے پوچھ کر 2-4 دن جب تک مفتی شوکت صاحب آئیں کس کے انتظام رہے گا اذان کا۔ باقی جو اب طالب علم ہیں ان کی پڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں تو مجھے بتائیں گے، اور گاڑی میں کتابیں وغیرہ رکھ لیں گے، وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ باقی تینوں تسبیح پوری کر لیجیے گا۔ اللہم اغفر لی، 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 اللہم اللہم اغفر لی، 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 اللہم اغفر لی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامین، صلی اللہ علی النبی الامین، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی الامین، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ۔ تینوں کل پڑھ لیجئے 3 بار۔
جادو سے، نظر سے، حسد سے، شر سے حفاظت ہوگی. بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ الصمد اللہ الصمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر النفاثات شر حاسد پرسوں رات کو حملہ کا خطرہ تھا، لیکن ان کے اوپر امکان پر تھا ایٹمک ہتھیار سے. تو حضرت والا رات سے بات ہوئی تو فرمایا کہ میں ساری رات جاگا ہوں، ساری رات دعا کرتا رہا، فون کرتا رہا کسی جگہ کہ کیا ہوا کیا ہوا کب. ایسی حالت تھی، فرمایا نیند آئی نہیں، پریشانی اتنی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دکھایا 2 ہفتے کے بارے میں. سیاست کی بات نہیں کر رہا کہ حضرت والا کا بتاتا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے اتنی دعا نہیں کرتے جتنا حضرت کرتے ہیں. ساری رات سوئے نہیں حضرت والا کا. پھر جیسے وہ ٹائم دیا تھا شاید کوئی، فرمایا بس سو تو نیند ہی نہ آئے. اب باقی اتنا ٹائم بچا، اب اتنا ٹائم 2-3 جگہ فون کرتے رہے حضرت والا. ایک جو ٹائم دیا تھا 1 گھنٹہ پہلے آپس میں تصفیہ ہوا 15 دن کے لیے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی کمنٹ تبصرہ کرنے کی بات نہیں ہے. میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دعا کتنی کرنی چاہیے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جو پوری دنیا کی یلغار پاکستان پر ہے کتنے برسوں سے. فرمایا ہمارے 2 جرم ہیں. نمبر 1، اس زمین کے خطے پر یہ پہلا ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر ملا. دوسرا ہماری غلطی ہے ایٹم بم. پورے سب مسلمانوں کے پاس ایک ہی کے پاس ہے. تو کسی طرح اس کے پیچھے یہ جتنا ہو رہا ہے گڑبڑ وغیرہ، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے. من شر الوسواس الذي يوسوس 10 بار پڑھ لیں. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، غم سے بچائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي برحمتك يا ارحم الراحمين. کندھے پر بھی ہاتھ رکھا تو بیعت ہو گئے، کوئی ایسی بات نہیں شک کی، بالکل بے فکر ہے. کندھے پر ہاتھ رکھا نا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا ہوگا.